دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سن 1947 سے پہلے ہمارا بھارت دیش انگریزوں کا غلام ہوا کرتا تھا، پورے کے پورے بھارت کے علاقے پر کہ جس میں آج کے دور کا پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل تھا، برٹش امپائر کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہ انگریز لوگ بھارت کے عام لوگوں کو نہ صرف اپنے غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے بلکہ ظلم و ستم کی ساری حدوں کو بھی پار کر دیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ اس دور میں برٹش امپائر پوری دنیا کے لیے ایک سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتا تھا، اسی لیے اس سے لڑنا تو دور بلکہ کوئی بھی انسان اس کے ظلم کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ مگر ظاہر ہے دوستو، دنیا کی ہر چیز ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوتی ہے، اور خاص طور سے ظلم تو ویسے بھی لمبے وقت تک نہیں ٹکتا ہے، اور بالکل ایسا ہی انگریزوں کے ساتھ ہوا۔ فائنلی 15 اگست 1947 کو بھارت کے عام لوگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بھارت کو ایک آزاد دیش گھوشت کر دیا گیا۔ مگر دوستو 1947 میں بھارت کو ملنے والی یہ آزادی فری میں نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارا اسٹرگل اور بہت ساری قربانیاں شامل تھیں۔ ایون ہزاروں لوگوں نے ہمارے بھارت دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ آزادی کی اس جنگ میں بغیر کسی رنگ، جاتی، دھرم اور مذہب کے بھید بھاؤ کے بھارت کے عام لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انگریزوں کو بھارت دیش کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بھارت کے اتہاس کے 5 ایسے ہی مسلمانوں سے ملوانے والے ہیں کہ جن کو نہ صرف فریڈم فائٹر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے بلکہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کا جنگ آزادی میں ایک ایسا رول تھا کہ جس کے بنا شاید آزادی کی یہ جنگ ممکن نہ تھی۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ یہ بھارت کی جنگ آزادی کے 5 سب سے بڑے اور سب سے مشہور مسلم ہیرو تھے۔ دوستو بھارت کے اتہاس کے 5 سب سے بڑے مسلم فریڈم فائٹرز کی اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر نام آتا ہے خان عبد الغفار خان کا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا جنم 6 فروری 1890 میں بھارت کے اس علاقے میں ہوا تھا کہ جو علاقہ اب پاکستان میں جا چکا ہے۔ خان عبد الغفار خان نے بھارت کی آزادی کے لیے وہ سب کچھ کیا کہ جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ خان عبد الغفار خان فادر آف نیشن یعنی گاندھی جی سے حد سے زیادہ انسپائر تھے، اسی لیے انہوں نے بھی بھارت کو آزادی دلانے کے لیے وہی راستہ اپنایا کہ جو راستہ گاندھی جی اپنایا کرتے تھے، یعنی کہ اہنسا باد کا۔ دوستو خان عبد الغفار کے بارے میں آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ انہوں نے بھارت کو آزادی دلانے کی خاطر ہی اپنی لگ بھگ آدھی زندگی جیل میں کاٹ دی تھی۔ آپ کو جان کر شاید جھٹکا لگے گا کہ خان عبد الغفار خان اس وقت تک بھی جیل میں تھے کہ جب ہمارا دیش بھارت آزاد ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی کے لگ بھگ 35 سال جیل میں گزارنے کے باوجود بھی خان عبد الغفار خان نے نہ تو کبھی بھی اپنے قدموں کو اس لڑائی سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس پورے دور میں کبھی معافی مانگ کر جیل سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سن 1947 میں آزادی کے ساتھ ہی جو بھارت اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا، خان عبد الغفار خان اس بٹوارے کے بھی خلاف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھارت دیش کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، مگر ظاہر ہے بٹوارا ہو کر رہا، اور بٹوارے کے ساتھ ہی پشاور کا وہ علاقہ کہ جو خان عبد الغفار خان کی ماتر بھومی ہوا کرتی تھی وہ آٹومیٹکلی پاکستان کے حصے میں چلی گئی، اور اس طرح سے خان عبد الغفار خان بھی پاکستان کی طرف چلے گئے۔ مگر دوستو پاکستان میں چلے جانے کے باوجود بھی خان عبد الغفار خان نے آزادی کے لیے جو کیا تھا وہ یقیناً نہیں بھلایا جا سکتا تھا، اور شاید یہی وجہ رہی کہ سن 1987 میں بھارت سرکار نے پاکستان سے ان کو بلوا کر اس ایوارڈ سے نوازا کہ جس سے بھارت کے بھی گنے چنے لوگ ہی نوازے جاتے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں بھارت رتن کی۔ ہاں دوستو، خان عبد الغفار خان کو ایک پاکستانی ہونے کے باوجود بھی بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، اور سن 1990 میں لگ بھگ 98 سال کی عمر میں خان عبد الغفار خان نے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ بھارت کے اتہاس کے 5 سب سے بڑے مسلم فریڈم فائٹرز کی اس لسٹ میں 4تھے نمبر پر نام آتا ہے مولانا حسرت موہانی کا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا حسرت موہانی ایک ایسے لیکھک اور شاعر تھے کہ جنہوں نے اپنے قلم کے بلبوتے پر پوری انگریزی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہی وہ انسان تھے کہ جنہوں نے نعرہ دیا تھا انقلاب زندہ باد کا، ایک ایسا نعرہ کہ جس نے اس دور میں انگریزوں کو ایک پل بھی چین کی نیند نہیں سونے دیا تھا۔ یہی وہ نعرہ تھا کہ جس کو لگاتے ہوئے سکھدیو اور بھگت سنگھ جیسے لوگ پھانسی کے پھندے پر جھول گئے تھے۔ ویسے اگر بات کریں حسرت موہانی کی پرسنل زندگی کی تو ان کا جنم 1 جنوری سن 1875 میں یو پی کے اناؤ ضلع کے ایک چھوٹے سے قصبے موہان میں ہوا تھا۔
حضرت موہانی نے سن 1903 میں اپنے BA کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا تھا۔ وہ رائٹر تھے، اسی لیے اسی دور میں ہی انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک پترکہ کہ جس کا نام اردو معلّہ تھا اس کو جاری کیا تھا۔ 1919 میں ہونے والے خلافت آندولن میں بھی حضرت موہانی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو مولانا حضرت موہانی ہی وہ پہلے بھارتیہ تھے کہ جنہوں نے بھارت کے عام لوگوں سے سودیشی یعنی ہمارے دیش کا ہی پروڈکٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے نہ صرف اپیل ہی کی تھی بلکہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے دیش کے الگ الگ علاقوں میں انہوں نے سودیشی پروڈکٹ کے اسٹور بھی کھولے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ہم انگریزوں کے کس جگہ پر سب سے بھاری وار کر سکتے ہیں۔ دوستو، مولانا حضرت موہانی کس انسان کا نام تھا، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بھگت سنگھ، سکھدیو، رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان جیسے لوگ ان سے انسپائر ہوا کرتے تھے اور ان کو اپنے ایک آئیڈیل کے طور پر دیکھا کرتے تھے۔ دوستو، بھارت کے ان 5 سب سے بڑے مسلم فریڈم فائٹرز کی اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے شہید اشفاق اللہ خان کا۔ وہی اشفاق اللہ خان کہ جن کو صرف اور صرف 27 سال کی ایک چھوٹی سی عمر میں انگریزوں کی طرف سے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پھانسی پر چڑھاتے وقت جب انگریزی افسر کی طرف سے یہ پوچھا گیا تھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو شہید اشفاق اللہ خان نے کہا تھا، کوئی آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس دور میں گاندھی جی اور ان جیسے جو بہت بڑے بڑے لیڈرز تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی چھڑنے کے لیے اہنسا باد کا راستہ اپنا رکھا تھا۔ یعنی گاندھی جی کے ساتھ ساتھ ان کے جیسے سبھی بڑے لیڈرز یہ چاہتے تھے کہ ہم انگریزوں سے جلد آزادی تو حاصل کریں، مگر بات چیت کے ذریعے سے، نہ کہ جنگ کے ذریعے سے۔ مگر دوستو، اسی دور میں ہی بھارت کے کچھ نوجوانوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ گاندھی جی اور ان جیسے جو بڑے بڑے کچھ لیڈرز اہنسا باد یعنی بات چیت کے جس راستے کو فالو کر رہے ہیں وہ دراصل کام نہیں کر رہا ہے، اور انگریز اس طرح سے کبھی بھی ہمارے بھارت دیش کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اسی لیے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم انگریزوں سے آزادی مانگنے کی بجائے ان سے اپنی آزادی کو چھین لیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کا جو ایک گروپ تیار ہوا تھا، اسی گروپ کے لوگوں کو ہی آگے چل کر ایک ایک کر کے ہمارے بھارت دیش کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی پڑی تھیں۔ اور ایسی ہی سوچ رکھنے والے ایک انسان تھے اشفاق اللہ خان، جن کو ان کے کئی ساتھیوں کے ساتھ 1927 میں انگریزوں کی ایک حد سے زیادہ اہم ٹرین کو لوٹنے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ دوستو، اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر جس مشہور انسان کا نام آتا ہے وہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہیں کہ جن کو اتہاس میں بہادر شاہ ظفر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو نہ صرف 1857 میں لڑی گئی بھارت کی پہلی جنگ آزادی کے ہیرو تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اتہاس کی ایک مشہور اور طاقتور سلطنت یعنی مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بھی تھے۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو 1857 میں لڑی گئی انگریزوں کے خلاف جنگ کی جو قیمت بہادر شاہ ظفر نے چکائی تھی وہ دراصل کسی اور بھارتیہ نے نہیں چکائی تھی، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے نہ صرف ان کے پوروجوں سے ان کو ملی ہوئی مغل سلطنت کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا، بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ آج بھی ایکسپرٹس اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ سن 1857 میں اگر بہادر شاہ ظفر بھارت کے لوگوں کی لیڈرشپ کو نہ سنبھالتے تو شاید آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسلیں دلی کے کسی نہ کسی شاہی محل میں ایک عالیشان زندگی گزار رہی ہوتی، بالکل ویسے ہی جیسے آج بھی بھارت کے کئی الگ الگ علاقوں میں رہنے والے راجاؤں مہاراجاؤں کی نسلیں عالیشان زندگی گزار رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ان راجاؤں اور مہاراجاؤں کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں سے لڑنے کی بجائے انہی کا ہی ساتھ دیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب میں جس انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر میں اس انسان کا نام نہ بھی لوں اور اس کی زبان سے بولے گئے چند اتہاسک ورڈز کو ہی بول دوں تب بھی آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آخر میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ اتہاسک شبد یہ ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ٹیپو سلطان کی، وہی ٹیپو سلطان کہ جن کو بھارت کے اتہاس کا پہلا فریڈم فائٹر بھی مانا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی بہادری اور ان کی ہوشیاری کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب تک یہ زندہ رہے انگریز بھارت پر قبضہ نہیں کر سکے تھے، اور ان کو شہید کرنے کے بعد ہی انگریزوں نے ان کی لاش پر اپنے پیروں کو رکھ کر کہا تھا کہ آج سے یہ بھارت ہمارا ہوا۔ ٹیپو سلطان کی ہوشیاری اور بہادری کے چرچے لندن تک ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد لندن میں بھی جشن منایا گیا تھا۔ دوستو، ٹیپو سلطان کو میسور ریاست کی گدی اپنے والد یعنی حیدر علی سے وراثت میں ملی تھی۔ انگریزوں نے صرف ٹیپو سلطان سے ہی نہیں بلکہ ان کے والد یعنی حیدر علی سے بھی کئی بار مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کبھی بھی ان دونوں کے خلاف کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔
اسی لیے اب انہوں نے آخر میں ٹیپو سلطان کے ہی ایک وفادار سیناپتی کہ جس کو میر صادق کے نام سے جانا جاتا تھا اسی کو خرید لیا تھا، اور اسی میر صادق کی غداری کی وجہ سے ہی انگریز 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ اگر میر صادق غداری نہ کرتا تو شاید بھارت انگریزوں کا کبھی غلام بنتا ہی نہیں، کیونکہ ٹیپو سلطان تو انگریزوں کو بھارت سے پوری طرح سے کھدیڑنے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ میر صادق کی غداری کے بعد جب انگریز ٹیپو سلطان کے محل کو چاروں طرف سے گھیرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ان کے قلعے کی دیواروں کو بھی گرا دیا تھا، تو ان کے ایک وفادار سردار نے کہا تھا کہ آپ اگر ابھی بھی چاہیں تو محل کے خفیہ راستے سے نکل کر اپنی جان بچا سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگ انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ مگر یہ بات سننے کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنے اس وفادار سپاہی کو ایک ایسا جواب دیا تھا کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا، اور دراصل وہ جواب یہی تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگ ٹیپو سلطان کی پوری زندگی کے بارے میں گہرائیوں سے جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ میں آلریڈی ان کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔